غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لوہے کا خود آپ نے پہنا ہوا تھا. آپ گر گئے، ایک گڑھے میں آپ گر گئے. آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور وہ لوہے کا خود بھی آپ کی پیشانی میں داخل ہو گیا اور خون نکلنے لگا. آپ گڑھے میں رہے، ابو بکر عمر وہ بھی وہیں آ گئے. جنگ تقریباً تھم گئی. صحابہ کرام 70 کی تعداد میں شہید ہو گئے. ابو سفیان پہاڑی پہ چڑھا. اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوا تھا. پہاڑی پہ چڑھا اور یہ وہ بات ہے جو کفار بھی جانتے تھے اسلام کی یہ ترتیب کیا ہے. اس نے پہلے آواز لگائی، حل فیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ آپ نے فرمایا چپ رہو، کوئی جواب نہ دے. اس نے دوسرا سوال کیا، حل فیکم، کیا تمہارے اندر ابو بکر ہیں؟ آپ نے فرمایا چپ رہو. اس نے تیسرا سوال کیا، حل فیکم عمر، کیا تمہارے اندر عمر ہیں؟ آپ نے فرمایا چپ رہو. تینوں کو اللہ کا رسول، پھر ابو بکر، پھر عمر، اس ترتیب سے پوچھا. جب کوئی جواب نہیں آیا تو اس نے وہاں خوشی سے نعرہ لگایا، اعلو حبل، جسے انڈیا والے نعرہ لگاتے ہیں نا، جائے ہند، یا آپ نعرہ لگاتے ہو پاکستان زندہ باد. اسی طرح اس نے حبل بت کا نام لے کر کے کہا کہ اب تو وہ زندہ باد ہے. یعنی ہم نے اسلام کی بے خونی کر دی ہے. وہ جو 3 بڑے سرکردہ تھے جن کے ہوتے ہوئے اسلام نہیں مٹ سکتا تھا، ہم نے ان کو آج مٹا دیا. جب اس نے ایسا کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا اس کو جواب دو، چونکہ اس نے اغلو حبل کا نعرہ لگا کر یہ بھی کہا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا تو عزا ہے اور تمہارا تو کوئی عزا نہیں ہے. حضرت عمر سے کہا کہ اسے جواب دو، لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارا تو مولا ہے اللہ اور تمہارا تو کوئی مولا ہی نہیں ہے، تم تو بتوں پہ گزارا کرتے. اب اس کو تھوڑے ہوش آئے کہ نہیں یہ آوازیں آ رہی ہیں، ابھی میری خوشی بے جا ہے. تو اس نے جو پہلے ترتیب سے پوچھا، یہ ترتیب مسلمانوں سے ہٹ کر کفار کو بھی معلوم تھی کہ نبی کے بعد یہ منصب کس طرح ہے، یہ وہ بھی جانتے.